ایک تیرا آسرا ہے حی القیوم مولا نو ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں سلطانہ دنیا اندر تے تیرا ہی لنگر کھانا تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا عاجز ٹوپی سیون کارن ہوندیے لیراں جن مرضی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پامیں گیٹ بندیا میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیاں آسانے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ایک واری پھر کرم ہویا راضی رب رحمان کرو ذکر خدا دا رج رج کے نالے پڑھ دے رہو قرآن تے کرو صدقہ ماڑیاں لوگاں تے اے ہو نیکاں دی پہچانے ہووے لکھ مبارک سارے انو آیا سوہنا ماہ رمضان مختصر حمد و صلاۃ تو بعد صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کہ جدو کوئی بچہ ماں دی پیٹ اندر 4 مہینے دا ہوندا ہے 4 منتھ دا ہوندا ہے اللہ پاک ادوں اس بچے کے بارے چند ایک فیصلے فرما دے ایک فیصلہ اللہ پاک اس بچے کے بارے یہ فرما دے نے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے عمر کنی پائے گا زندگی کنی پائے گا کنی دیر زندہ رہے گا تسی اندازہ لگاؤ کہ انسان دنیا تے آندہ بعد اندرے او دے دنیا تو جان دا انتظام پہلے ہی ہو گیا ہوتا ہے یا اج کل دی ماڈرن زبان اندر انج کہہ لو کہ ہر آن والا انسان اپنا ریٹرن ٹکٹ نال لے کے آنا ہے دوسرا فیصلہ اللہ پاک اس بچے کے بارے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ دنیا تے جا کے رزق کنا کھائے گا روزی کتنی کھائے گا وہی روزی جہدے پیچھے
انسان چوریاں کرد ہے، ڈکیٹیاں کرد ہے، ہیرا پھیریاں کرد ہے، راہزنیاں کرد ہے، غریباں بیواواں مسکیناں دا حق کھاند ہے، تے پتہ نہیں کی کچھ کرد ہے۔ اس روزی پیچھے جیڑی انسان دے دنیا تے آن تو پہلے ہی لکھ دیتی گئی۔ یہاں اگر میں سلسلہ احادیث الصحیحہ کی ایک روایت آپ کو مزید سناؤں تو آپ کو مزید مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے اس بات کی خبر دی کہ جنی دیر تک بندہ اپنے حصے دی روزی کھا نہیں نہ لیندا ادو تک انہوں موت ہی نہیں آتی۔ بندہ مرد ہی نہیں ادو تک جدو تک اپنے حصے دی کھا نہ لائے۔ پھر نسنا کادا، پجنا کادا، چوریاں کادیاں، ڈکیٹیاں کادیاں، کھا کے ہی مرنا ہے۔ آپ دے حصے دی کھان تو بغیر مرنا ہی نہیں۔ اینی گالے جے سمجھ آ جائے۔ اے توڑے فیصلہ بعد دا ہی واقعہ ہے۔ ایک دوست نے گل سنائی کہ ایک متوسط فیملی انہاں دی والدہ بیمار ہو گئی، ہاسپٹل داخل کیتا، ٹریٹمنٹ جے جاری سی تے وہ جڑی مائی ہے نا وہ کومے چلی گئی۔ کومے دا مطلب سمجھ جائے کہ صرف ساہ چل دے، اکھاں ویکھ دیاں نہیں، کان سن دے نہیں، زبان بول دی نہیں، ہاتھ پکڑ دے نہیں، پیر چل، صرف ساہ چل دے بس۔ وہ کومے پئی رہی 6 ماہ، 6 مہینے آواز کی تے ہوش آئی تے پہلی ڈیمانڈ جڑی انہیں کیتی ہوئی کیتی بھی میرا نا سیب کھان نو دل کردا ہے۔ انہاں سیب لیا دیتا۔ ماں جی نے پورا سیب کھادا، پورا تے پورا سیب کھا کے تے فوت ہو گئی۔ ہن اس گل دا کی معنی ہے؟ اس گل دا یہ معنی ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ شاید اس گل چاہیے حکمت ہے کہ او دے مقدر دا ایک سیب اجے باقی سی تے تاں انہوں موت ہی نہیں آئی۔ بھائی جان میرے تیرے مقدر دی روزی جڑی لکھی ہوئی ہے نا وہ نہیں کسی پاسے جان لگا، وہ آپا نو لبنی لبنی۔ جڑی میرے تیرے مقدر دی ہے نا وہ پہنچ پہاڑاں دیاں چوٹیاں دے تھلے پئی ہے نا اللہ نے بچا دے تے جے دے میرا تیرا حق نہیں نا جڑی ساڑھے مقدر دی نہیں وہ تیرے منہ دے وچ دوہاں جبڑیاں دے درمیان بھی ہوئے تے اللہ پاک نے بار کر۔ اے لاہور دے ایک پروفیسر صاحب نا شادی کراچی ہوئی، چھٹیاں دے دین آئے، بیوی بچے کراچی چلے گئے، آپ کلے کار صبح ناشتہ لے کے آتا تے شام تائیں کوئی پتہ ہی نہیں۔ گواڈیاں فکر کیتا بھی پروفیسر صاحب گھرے کی تھے، آوازہ دیتیاں کوئی جواب نہیں، بیلاں دیتیاں کوئی جواب نہیں، بوہا کھڑکا ہے کوئی جواب۔ دیوار پھلاک کے اندر گیا تے ویکھیا بھی سامنے ٹیبل تے ناشتہ لگا پیا، ایک لقمہ ہاتھ ویچے تے ایک حلق ویچ پھسیا پیا تے جان نکل گئی۔ ہن جڑا حلق چو پیٹ چتریا نہیں، جڑا ہاتھ ویچ موچ گیا نہیں، جڑا سامنے پہ ہاتھ چ پکڑ سکے نہیں۔ یہ بات اگر میں اور آپ سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کے حصے کا رزق اللہ پاک نے لکھ دیا ہے وہی ملنا ہے، پمیں چوریاں کرو تے پمیں جو مرضی کرو، لبنا ہو۔ ہن رزق کوئی جڑا میرے تواڈے مقدر دا لکھ دیتا گیا، ساڈے جمن تو پہلے اجی ماں دے پیٹ 4 مہینے دے ساں ادو دا لکھ دیتا گیا۔ ہن دنیا تے جدوں بندہ آندا ہے نا وہ پھر اپنی روزی تلاش کردا ہے، لبدا ہے۔ آپ سارے روزی تلاش کر رہے ہیں، لب رہے ہیں، ہر بندے دا اپنا اپنا ساتھ۔
ہن اس روزی نو تلاش کرن دے دو طریقے نے، حاصل کرن دے دو طریقے نے، کنے؟ بولو، لگدا فیصلہ آبادیاں نو اج کوئی بہتا ہی روزہ لگ گیا ہے، کھولیا بھی ہے کہ اوویں ہی آ گئے ہیں؟ کنے طریقے نے؟ دو، ایک جائز ہے تے ایک حلال ہے تے ایک حرام۔ اگر تسی روزی کماؤ گے نا حرام طریقے نال تے روزی تے وہ جڑی مقدر دی لکھ دیتی گئی تے روزی تے وہی لبنی ہے تے نال لعنتاں لب جان گیاں، پھٹکاراں لب جان گیاں تے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ دے رسول بھی ناراض ہوئے گا تے جہنم فری جی لب جائے گی ہیں۔ تے جے روزی کماؤ حلال طریقے نال تے روزی تے وہی جڑی لبنی وہ مقدر دی لکھی ہے تے رحمت بھی لبے گی، برکت بھی لبے گی، اللہ بھی راضی ہوئے گا، اللہ دے رسول بھی راضی ہوگا تے جنت بھی لبے گی تے جنتیاں حوراں بھی لب جان گی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے روزی کو حاصل کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تے میں تاڑے کو پوچھنا، تسی روزی کمان دا کیڑا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ پکی گل ہے، ویکھ لیا جے، سجے کھبے ویکھ لو ایک دوجے نو، پچھان لو، صبح جیڑا دودھ جو پاوے پانی تو انہوں پوچھیا جو بھی راتی مسیدے کی گئی نہ سہے، یا جیڑا دکاندار تاڑے جو صبح کام تولے ملاوٹ کرے تے اپنے نو ایتھوں دے یہ تسی پھر پوچھ لیا جو بھی راتی کی گئی نہ سے تو اللہ پاک وعدے تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ لو جی ایک روڑا تے مکیا نا، تسی آکھا بھی حرام طریقے نہ روزی نہیں کمانی، لہذا اے رستہ پرا کر دے۔ ہن اپنے سامنے ایکو ڈائریکشن ہے، ایکو رستہ ہے کہ روزی حلال طریقے نہ کمائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزی حلال طریقے سے کمائی جائے، وہ دے پھر شریعت نے چند اصول بیان کیتے، اگر ان اصولہ تے عمل کرو تے روزی جڑی بھی کرے آئے گی وہ حلال آئے گی، جڑی بھی جیب جائے گی وہ حلال ہے۔ وہ اصول نے چند ایک تے وہ میں بیان کرنے نے، بس وقت تو اڈا تھوڑا لینا۔ پہلا اصول یہ ہے، عقیدہ بناؤ، نظریہ بناؤ، منہج بناؤ، آپ یاد کرو، اپنے بچوں نو یاد کراؤ، اپنیاں تیاں رانیاں نو گل پڑھاؤ کہ رزق دین والا کون ہے؟ نہیں۔ رزق دین والا کون ہے؟ نہیں۔ رزق دین والا کون ہے؟ ہاں، صرف اللہ۔ رزق دین والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ لکھیا کتے؟ لکھیا قرآن چ، لکھیا قرآن چ، اللہ۔ کیڑی سورت ہے؟ سورہ زاریات ہے۔ سنو، فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ پاک فرماتے نے ما اريد منهم من رزق، اسیں اپنی مخلوق کو کدی رزق دا سوال نہیں کیتا، اسیں اپنے بندیاں کو کدی روٹیاں نہیں منگیاں، کدی کھانا دانا نہیں منگیا۔ پورے قرآن چ کتے نہیں لکھیا فجر دے 2 فرض پڑھنا کرو، 2 روٹیاں نال لے کے آیا کرو، زور اثر عشاء دے پڑھنا کرو 4 فرض تے 4 روٹیاں نال لے کے آیا کرو، مغرب دے 3 فرض پڑھنا کرو، 3 روٹیاں نال لے کے آیا کرو۔ اے پورے قرآن و حدیث وچ کتے نہیں لکھیا ما اريد منهم من رزق، فرمایا کسیاں دیاں اپنے بندیاں کو کدی رزق نہیں منگیا، کدی روزی دا سوال نہیں کیتا۔ اللہ جی تسی کیوں نہیں جے سوال کر دے، کیوں نہیں جے رزق منگ دے؟ ایتھے تے سال دی گندم نہ دئیے تے بیت ٹوٹ جان دیئے، ایتھے تے کلے تے مج نہ بنیے تے گل دورو دورو جان دیئے، ایتھے تے سال دی چاول نہ پجائیے
تے پیر ہوری بددعائیں کر لگ جاندے نے اللہ جی تسی کیوں نہیں جو منگ دے فرمایا اگلی آیت پڑھ لاؤ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اسی انج تاں نہیں کر دے کیونکہ اسی کھان والے نہیں ہاں اسی کھلان والے ہاں اسی لین والے نہیں ہاں اسی دین والے ہاں اللہ اللہ میں قربان داما جی میں مولا کریم نے رنگ لائے اے میں اور کوئی تے رنگ دا نہیں وہاں میں جنہ بھی طاقت وارو ہوئے کوئی او دے حکم اگے کوئی کھانگ دا نہیں غلے نال بھرے نے گدام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں او یارو رب جیسا سخی ہور کیڑا جڑا دی جاندہ ہے کدی منگدا نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دی قرآن دا فرمایا اللہ پاک نے یہ سورہ ہود ہے 12واں پارہ ہے پہلی آیت ہے فرمایا وما من فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین اللہ پاک فرماتے ہیں ستی زمین تے رنگن والے ستے زمین تے ٹرن والے ستے زمین تے چلن والے ستے زمین تے دوڑن والے 2 لتاں والے 4 لتاں والے 2 پراں والے مشرق اندر مغرب اندر شمال اندر جنوب اندر زمین اندر آسمان اندر ہواواں اندر فضاواں اندر کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے اللہ پاک دے عرش تو لگ کے زمین دے فرش تک تے زمین دے فرش تو لگ کے زمین دی 7ویں تہ تک جنیاں مخلوقاں نے ساریاں دی روزی دا ذمہ اللہ پاک نے چکیا ہے ہوئے ایتھے ایک گھر دے 10 جی ہونا تے ابا کماندہ کماندہ کہندہ ہن میری بس ہو گئی وہ کتنا طاقتور ہے جو کہتا ہے سارے دی روزی میرے ذمہ اللہ اللہ میں قربان جاواں لوکی کھوا نہیں سکدے وہ کہندا ہے میں کھواواں گا آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوبے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ پڑھ لو فیصلہ بادیو پتہ نہیں کدوں دا پڑھیا جے پڑھ لا الہ الا اللہ آج ماشاءاللہ میرے محترم پائی طارق ریحان صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک سے عطا فرمائے میرے پائی توصیف صاحب تشریف لے آئے ہیں اللہ پاک میں نہ یار فیصلہ بادیاں تو اداس گیا سا میں جمعہ پڑھایا ہے گجرالے تے جمعہ پڑھا کے گڈی پٹتی میں چلیے ٹائم نالی فیصلہ پائے میرے محترم پائی زبیر صاحب بیٹھے نے پائی عمیر صاحب پائی زید صاحب انہاں کول میں آ کے افطاری کیتی ایتھے بیٹھا رہا فیصلہ بادیاں تو میں اداس گیا اے خرے اداسے نے کہ نہیں اداسے ہیں اللہ 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 توجہ کرنا ذرا چلو بڑے اداسے جی آج پھر آپ ساریاں اداسیاں لا چھڑنی ہیں اللہ اللہ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوبے غیران دے کیوں جانا ہے پڑھ لا الہ
الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ، مینوں ملن نوں لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اتے چوکیدار بٹھایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، یہ بھی سورہ زاریات ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فرمایا تہاڈا رزق آسماناں وچ، رزق کتے ہے؟ یہ تو رولا پہ گیا، یہ تو رولا پہ گیا بھائی۔ آج جڑے ستر منڈی دے وڈے وڈے تاجر نے وہ کہن کہ لے اسی پھر ایویں ستر وٹی جانے ہیں، اسی ایویں کپڑے دا رولا پایا ہے جے رزق آسمانہ تے کئی کاشتکار بھرا بھی ناراض ہو جان کو کہن کہ بھی اسی جھونا کاتوں کڈیا ہے، اسی مونجی ایویں لائیے جے رزق آسمانہ تے۔ او بھائی جان ناراض نہ ہو، میں آ گیا، میں تانوں مسئلہ سمجھا کے جاواں گا۔ اللہ 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 فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تہاڈا آسماناں وچ، جے تانوں یقین نہیں آندا ہن کو بندہ باہر جائے جتھے کماد گڈیا ہے، ایک گنا پٹو تھلے ویکھو رو دا کڈا کو وڈا ڈرم پیا ہے، جے یقین نہیں آندا جتھے گندم گڈیے ایک بوٹا پتو تھلے ویکھو کنے کو دانے پے نے، جتھے چونا گڈیا ہے ایک چونے دا بوٹا پٹو تھلے ویکھو کنے کو چاول پے نے، جتھے امب دا پیڑے امب دے سارے پیڑ دیاں لکڑیاں کٹ کے لبو امب کتے نے، تانوں نہیں لبن گے۔ اللہ گل کیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق تہاڈا آسماناں وچ، تے اللہ آ پھر سارا کچھ کیے، اے چونا سبب، اے گندم سبب، اے چاول سبب، اے امب دا پیڑ سبب، اے گنے دا پیڑ سبب، اصل وچ روزی دین والا رب اللہ اللہ میں قربان داواں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، او رزق عطا کردا ہے او دیندا ہے، اللہ سارے نوں کھلاندا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں ایک دن سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دی بارگاہ اندر سوال کردے نے، جڑے حضرت موسیٰ سن اللہ نال گلاں بڑیاں کردے سن، اللہ پاک نے ایک پوچھنی تے کوئی چار پانچ کر دینی، پیار بڑا سی۔ ایک دن اللہ پاک نے پوچھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تے جواب تے سیدھا سیدھا سی بھی میرے ہاتھ میں سوٹا ہے، تے اگو کی کہندے نے اللہ پوچھدے نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اگو کہندے نے ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، یا اللہ سوٹا ہے، اے دے نال میں بکریاں چرانا، اے دے نال میں پتے بھی جھاڑ لینا، اے دے نال اور بھی بڑے کم کر لینا، اے دے نال میں ٹیک بھی لا لینا۔ اللہ فرماتے نے اسی ایک پوچھی تسی چار جواب دیتا، اللہ نے تاں لقبی کلیم اللہ پا چھڑیا ہے۔ اللہ پاک نال گلاں بڑیاں کریا کردے سن۔ ایک دن اللہ پاک نو کہن لگے مولا کریمہ ساری کائنات دی مخلوق نو رزق تسی دیندے ہو، فرمایا میں دینا۔ اللہ کے میں رزق دیندے ہو پتہ نہیں لگدا، فرمایا پتہ لوانا جی جی کھڑے کیتے ہو، یا اللہ پتھر دی بڑی وڈی چٹان تے ہاتھ وچ کی، یا اللہ سوٹا، فرمایا چٹان تو پراں ہو جو پراں ہو گئے، فرمایا رکھ کے مارو سوٹا، ماریا سوٹا تو پتھر دو ٹوٹے ہو گیا، فرمانے دیتے مارو سوٹا، او دیتے ماریا دو ٹوٹے ہو گیا، انہیں دیتے مارو، او دیتے ماریا بھی دو ٹوٹے ہو گیا، انہیں دیتے مارو، او بھی دو ٹوٹے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے 7 ضرباں لگائیاں، چٹان دے 7 ٹوٹے ہو گئے۔ اینڈ والا ٹوٹا جدو کوئی آئے او دے وچ ایک کیڑا نکلی ہے، او دے منہ وچ سبز گھاس دا تنکا ہے، نالے تنکا کھائی جاندا ہے، نالے میرے رب دیاں حمداں سنائی جاندا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں وا سلطانہ دنیا اندر، وا سلطانہ دنیا اندر، تے تیرا ہی لنگر کھانا
جاوے اپنا اتے بیگانہ منگیا کر رب کولوں سوال کریا کر ہوئی دن والا ہوئی کھلان والا میں پہلا کیدا بیان کر چکیا رزق دن والا کون ہے پھر بھول گئے اور رزق دن والا کون ہے صرف اللہ ہاں حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے میں منگتا ہوں تیرے در کا تو میرا بادشاہ ہے دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی دامن میرا ہے خالی میں ہوں تیرا سوالی بیٹھا ہوں تیرے در پہ ور دے تو جولی خالی جاؤں کہاں میں مولا جاؤں کہاں میں مولا ایک تیرا آسرا ہے حی القیوم مولا تو سب کا حاجت روا ہے خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من میں نے آپ کے سامنے ایک عقیدہ ایک اصول ذکر کیا کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ صرف اللہ ایک گل ہن دوجی گل بھائی جان رزق دین اوے میرا بیٹا بیٹھ جا رزق دینے والا اللہ ہی ہے رزق دینے والا اللہ ہی ہے لیکن اے دا ہرگز معنی نہیں آ تھے تے دوجا ایتھے تے آ میں بیٹھا وا رزق دینے والا اللہ ہے آپ پہ کلائے گا تے کھا لاں گے اوے بیٹا اے معنی ہو سکدا یہ معنی نہیں ہے معنی کیا ہے ذرا سننا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار رزق دین والا اللہ اس گل وچ کوئی شک نہیں لیدا ایدا معنی ہے کوئی نہیں کہ بندہ گھرے بیٹھا رہے ایدا یہ معنی نہیں کہ بندہ کاروبار تے نہ جائے دکاناں کھولنیاں پین گیاں ہٹیاں تے جانا پے گا فیکٹریاں تے جانا پے گا مونجیاں گڈنیاں پین گیاں کماد لانے پین گے گنے کچھڑے پین گے محنتاں مزدوریاں کرنیاں پین گیاں حرکت تو کردا رہے گا برکت کائنات دا رب کردا رہے گا اللہ اللہ میں قربان داواں اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر باقاعدہ روزی تلاش کرن دا حکم دیتا ہے محنت مزدوری کرن دا حکم دیتا ہے سورہ ملک پڑھئے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے زمین دے اطراف و کنار اندر تواڈے رزق نو پھیلا دیتا ہے فامشوا فی مناکبها لبو اپنا اپنا رزق تلاش کرو اپنی اپنی روزیاں محنتاں کرو مزدوریاں کرو سورۃ الجمعہ پڑھئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون
اللہ پاک فرماتے ہیں امام دا دعویٰ کرنے والوں جدو جمعے والا دن ہوئے تے جمعے والا دن جدو جمعے دی اذان ہو جائے جمعے دی اذان ہون تو بعد کی کرنا وَذَرُ الْبَيْعَ دکان بند کر دینی ہے اپنا کاروبار بند کر دینا ہے جمعہ بنواب دیا جانا ہے وَذَرُ الْبَيْعَ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے جمعے کی اذان کے بعد ہر طرح کا کاروبار حرام ہو جاتا ہے تب آپ جو بھی کمائیں گے حرام ہوگا کئی بندے بڑے سیانے نے کہتے ہیں جی میرا گھر مسجد دے بالکل نال آپا چپ کر کے گھرے بیٹھے رہتا ہے کئی کہتے ہیں میری دکان بالکل مسجد دے گیٹ دے نال آرام نہ موجہ نہ بیٹھے رہتا سارا خطبہ ہوتے سن لیتا ہے تے جدو قاری صاحب کہتے ہیں وہ آخر دعوان تے بھج کے دو شٹر سٹ کے تے نار رل جائیدا ہے نہ بھائی جان نہ اے تاندری اسلام چ نہیں چل سکتی اے دو نمبریاں اسلام چ نہیں چل سکتیاں شریعت کہندی ہے وَذَرُ الْبَيْعَ جب اذان ہو جائے گی آپ کی دکان چاہے مسجد کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو آپ کے لیے کاروبار کرنا حرام ہو جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا میری بات سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی فرمایا وَذَرُ الْبَيْعَ جدو جناب جمعے دی اذان ہو جادو کاروبار نو بند کر دینا روک دینا جمعہ پڑھنے آکے جدو جمعہ ہو جائے جدو جمعہ پڑھیا جائے پھر کی کرنا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پھر نکلو پھر دکانہ کھول لو پھر فیکٹریاں تے چلے جاؤ پھر محنت مزدوری کر لو پھر کاروبار کر لو فیصلہ بادی ہو تسی جمعے دی چھٹی بڑی کر دے ہو لیکن شریعت کی کہہ دیئے شریعت وچ جمعے دی چھٹی دا بھی تصور کوئی نہیں جمعے والے دن بھی کاروبار ہو سکتا یہ جمعے کی ساری بات ہے جمعے والے دن بھی دکانہ کھول لو محنت کرو مزدوری کرو کاروبار کرو اللہ اللہ میں قربان داما بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے ہاتھ نل مزدوری کرنا ہاتھ نل محنت کر کے کمائی کر کے کھانا اللہ پاک کو بڑا پسند لگتا ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کریا کر دیتا سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کریا کر دیتا سیدنا حضرت نوح علیہ السلام ترخانہ کم کریا کر دیتا سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام لوہارا کم کریا کر دیتا سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لوہارا کم کریا کر دیتا نال باپ بیٹا حکومت بھی کریا کر دیتا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تجارت کریا کر دیتا سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کریا کر دیتا سیدنا حضرت لوط علیہ السلام بھی تجارت کریا کر دیتا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا کر دیتا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تجارت کریا کر دیتا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے بکریاں بھی چرائیاں نے اللہ دے پیغمبر نے تجارت بھی کی تھی گئے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کپڑا بیچیا کر دیتا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی تجارت کریا کر دیتا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بڑے تبڑے بزنس مین تھا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی مال ڈنگر بیچیا کر دیتا جانوران دی فریق و خرید و فروخت کریا کر دیتا سیدنا حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہارا کم کریا کر دیتا سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیسی کی ویچیا کر دیتا پنیر ویچیا کر دیتا بڑے تگڑے تاجر سن اللہ اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تاجر سن حضرت امام مسلم رحمہ اللہ بھی تاجر سن حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تصنیف دا کم کریا کر دیتا حضرت امام نسائی رحمہ اللہ تحریر دا کم کریا کر دیتا حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بڑے تگڑے بزنس مین سن شیخ البانی رحمہ اللہ کڑی ساتھ سن کڑیاں ٹھیک کریا کر دیتا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ سر تے لوکاں دا پار چک کے مزدوری کریا کر دیتا علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ بڑے تگڑے بزنس مین سن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ کھیتی باڑی کریا کر دیتا حافظ عبداللہ شیخوپوری
پوری رحمتullah علیہ مجھاں چرایا کردے سن فیصلہ آبادیہ اللہ دے سارے نبی سارے ولی صحابی تابی تبا تابی ائمہ کرام اللہ دے ولی سب کے سب کوئی نہ کوئی محنت مزدوری کیا کرتے تھے کام کیا کرتے تھے اور گل سنو فیصلہ آبادیو جڑا ہاتھ کمان والا ہووے وہی ہاتھ پیسہ لان والا ہووے وہ ہاتھ کدی پیسہ ضائع نہیں کریا کردا ہمیشہ وہ ہاتھ پیسہ ضائع کرے گا جدو لان والا ہو رہے تے کمان والا ہو رہے جدو لان والا ہو رہے تے کمان والا ہو رہے تے پھر پھمیں لاہور دی ایک چھت 3 کروڑ دی خرید لوے بندہ گڈی اڑان واسطے جدو لان والا ہو رہے تے کمان والا ہو رہے تے پھر پھمیں کرب دیاں گڈیاں بنا لو تے جدو کمان والا ہاتھ لائے گا پھر وہ ضائع کرے گا اللہ اللہ اچھا سارے میرے حال پائی تارک ریحان صاحب میرے حال بندے بڑے دھیان نہ ویدے نے بھی ایک ہی کام کردا ہے انہیں خرے کدی دکان پائیے کدی اینو کپڑے دی دکان تے نہیں ویکھیا کدی اینو نہیں ویکھیا بھی دودھ ہی بنیا ہوئے دودھ شدھ ویچدا ہوئے ہے اب بھائی جان میں بھی بڑے کام کیتے ہوئے نے میں مجھاں چرائیاں ہوئی ہیں میں پٹھے بڑے وڈے ہوئے نے میں جناب مونجی بڑی لائی ہوئی میں کنک بڑی گائی ہوئی تے جناب میں ترخانہ کم بڑا کیتا ہے تیسا بڑا چلایا رندہ بڑا چلایا لکڑاں بڑیاں پاڑیاں نے سارے کام میں کیتے ہوئے نے پائی جان لیکن گالے وے انما العسر یسرا پہلے تنگیاں ہوتی ہیں پھر آسانیاں ہوتی ہیں تنگیاں دے دن سن گزر گیا نے ہن آسانیاں نے تنگیاں برداشت کر لو اللہ پاک آسانیاں دے چھڑے گا آج مہندی ہر دکھ سہندی پھر تلیاں تے چڑھ بہندی آج جٹو کئی نوجوان ساڑھے کئی نوجوان کہنے ہیں میں کرے بیٹھا بیٹھا بیلا کرے کر دے کمرے چو باہر نہیں نکلدا کرے بیٹھا بیٹھا کر دے کمرے دے وچ بیٹھا بیٹھا میں 5,000 روپیہ کما رہے 10,000 کردہ کیے گیم کھیڑ دا گیم لگا گیمات دے گیم کھیڑ گیمہ کو کھیڑ کھیڑ پیسے کمائی جاندہ ہے میں جی آن لائن بیزنس کر رہا ہوں ایک گڑا آن لائن بیزنس ہوتا بھائی گیمہ کھیڑ کھیڑ کے پیسے کمانے مردہ دا کم ہے مرد وہ ہوتا ہے جس کے بازووں میں قوت ہو جان ہو اتنی قوت کا مالک ہو کہ آپ دا پورا گھر چلا سکدا ہوئے آپ دے پورے گھر دی روزی روٹی کما انہوں مرد کہنے ہیں کرے بیک گیمہ کھیڑ جانے ٹک 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 کیتی جانے تے کہنا میں مردہ اینج نہ کریا کرو محنت مزدوری کریا کرو یہ ساڑھے دشمن دی سازش ہے ساڑھا دشمن ساڑھے نوجوانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے سول کرنا چاہتا ہے لیزی کرنا چاہتا ہے ہمت کریا کرو محنت کریا کرو آج محنت کرو گے کل اللہ آسانیاں کر دے گا آج مہندی ہر دکھ سہندی تے پھر تلیاں تے چڑھ بہندی آج ٹوپی سیون کار ہوندی لیراں تے پھر سیران دی شان بناوے غریب فقیر اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين دو اصول میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیئے پہلا یہ کہ رزق صرف اللہ دیتا ہے دوسرا ہے بھی کرے بیٹھے نہیں رہنا محنت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے ہٹیاں کھولنیاں نے فیکٹریاں جانا ہے اپنی روزی دی تلاش واسطے باہر نکلنا ہے تے جدو روزی دی تلاش لئی باہر نکلو گے پھر تواڈے سامنے کنے رستے آن گے بولو بھول گئے ہو کنے دو ایک جائز ایک حلال تے ایک حرام
گنڈ بن لو فیصلہ بادیو گنڈ بن لو جے پہلے بنی ہوئی تے چنگی ہے جے نہیں بنی تے اج بن لو گنڈ بن لو کہ حرام آپ بھی نہیں کھانا اپنے بچیاں نوں بھی نہیں کھلانا کو انشاءاللہ گنڈ بن لو نکی جی گنڈ بن لو روڑے مک جان گے جھگڑے مک جان گے لڑائیاں مک جان گیاں چوریاں ڈکیٹیاں رادنیاں جیب کتریاں ہیرا پھیریاں سب ختم اگر نکی جی گنڈ بن لوے مسجد اندر بیٹھار بندہ میرے سمیت ایک نکی جی گنڈ بن لوے یار بندہ کہ اج تو بعد حرام نہیں کھانا نہ آپ کھانا ہے نہ اپنے بچیاں نوں کھلانا ہے پھر ویکھو رحمتاں کیویں ہوندیاں نے پھر ویکھو نصرتاں تے برکتاں کیویں ہوندیاں نے پھر ویکھو زندگی وچ سکون کنا آندا ہے اے حدیث پاک تے غور کیجئے روایت سید بخاری کے اندر کتاب حدیث الانبیاء دی روایت میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے پرانے زمانے دا ایک بندہ انہیں زمین بیچنی ہوئے تے ایک بندے نے خریدنی ہوئے دوواں دی آپس اندر ملاقات ہو گئی بیچن والے نے بیچ دیتی زمین خریدن والے نے خرید لئی تے بیچن والا زمین بیچ کے تے زمین دے پیسے لے کے اپنے گھر چلا گیا پڑھو الحمدللہ اور پڑھو الحمدللہ زمین ویچن والا پیسے لے کے آپ دے گھر چلا گیا پڑھو اے میں کہوں پہ پڑھانا ایک تاں پہ پڑھانا بھی اور آج کل کو زمین بیچ کے تے پیسے لے کے گھر ٹوٹ جائے تو سانو پھر مسلمان کنے کہنا ہے اسی فون کرنے ہیں اسی کہنے ہیں ڈب چی پیسے ڈب چ جے کٹ دے دے تے ٹھیک ہے نہیں تو فیر مار کے دورا کر کے سٹ دے مار دے انو اے دی کوئی حیثیت نہیں اے دی ڈب جڑا 5-7 لاکھ دی حیثیت بندے نو ہو کی گیا ہے انسان نو ہو کی گیا ہے ابن آدم نو ہو کی گیا ہے چند ٹکیاں دی خاطر بندیاں دا قتل پیا کردہ ہے میں نمازی بھی ہاں مسلمان بھی کہلواندہ ہے نمازہ بھی پڑھدہ ہے تے وڈا نمازی تے وڈا مسلمان جناب ڈب پاک کے پسٹل کماچ لکیا بیٹھا ہے تے سارا دن بیچارہ محنت مزدوری کر کے بندہ شام نو اپنے بچیاں دی دار روٹی لے کے آ رہا ہے جدی نکی جی تیرانی بو وچ کھلو کے اپنے ابے دا انتظار بھی کر دیئے کہ نکلیا کماد دے وچوں جو رک گیا ٹھیک ہے نہیں تو پچھوں پسٹل فیر ماریا ہے دورا کر کے سٹ دیتا ہے جب بھی چیک کیتی تے وچوں صرف 500 روپیہ بدبختہ ظالمہ کمینیاں درندیاں خبیصہ اخبصہ اور تیری شرم نہیں آئی تو چونگے جو 500 پیچھے بندہ مار دیتا ہے تو 500 پیچھے انہوں ماریا جدی نکی جی تیرانی گوبے جو کھلو کے اپنے ابے دا انتظار پہ کر دیا تو انسان نہیں تو جانور ہے ایسا انسان نہیں ہوتا شریعت دے اندر سب تو برا بندہ ہوئے جڑا ڈکیٹی کرنا رہا سب تو برا ہے بڑی سخت سزا شریعت نے بیان کی تھی یہ ڈکیٹ دی دعا کرو اللہ پاک کے جدیا بدبختہ نو ہدایت عطا فرمائے اللہ میں تو اڈی گل نہیں کردہ پہ فیصل آبادی پہ ناراض نہ ہو جاؤ یہ ساڑھے علاقے دیاں گلاں نے ساڑھے علاقے دے چور ڈکیٹ نے تسی تو ماشاءاللہ ساری ولی ہوئے ہیں سارے بشکے ہوئے ہیں یہ میں اپنے علاقے دیاں گلاں کر اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرما دنوں پیسے لے کے گھر چلا گیا تے جنہیں زمین بیچی انہیں زمین بیچ حل چلایا جدوں انہیں زمین اندر حل چلایا تے حل نہ لٹک کے سونے دا پریا آیا مٹکا باہر نکل آیا سونے دا پریا ہویا مٹکا ہینج کر کے باہر نکلیا تو نے ہاتھ جو مٹکا پکڑیا ہے حیران پریشان ہے مٹکا سونے دا کتھوں آ گیا ہے میرے پر آدھا ہوئے گا انہیں زمین وچ دبے ہوئے گا تینوں کٹنا یاد نہیں رہا ہوئے گا چلو میں دیا ناما انہیں مٹکا سونے دا چکیا اپنے پرا دے دروازے تے گیا جا کے دروازہ کٹایا انہیں دروازہ کھولیا آلاؤ پاجی اپنا سونے دا مٹکا انہیں آکھا کیڑا سونے دا مٹکا انہیں آکھا جڑا تو زمین چ دبیا سی انہیں آکھا میں تے کوئی نہیں سی دبیا زمین اندر انہیں آکھا دبیا یا نہیں دبیا
तेरी जमीन चो निकलिया ते फड़ अपना सोने दा मटका। उन्हें आखा मेरी जमीन का दिए, जमीन ते तेरी हो गई है। उन्हें आखा जमीन जड़ी है मैं जनाब जमीन बेच चुकिया वा, मैं तेनू दे चुकिया वा, हुण जमीन चो गाजरा निकलन तां तेरियां, मूलियां निकलन तां तेरियां, सोना निकले तां तेरा, हुण मैनू कातों देंदा पिया, मेरे की करना है दा। वो कहंदा नहीं भाई जान नहीं जाए मैं ते नहीं रख सकदा, मैं ते जे जमीन गड्डी कोई नहीं ते मैं किवें लै लवां तारा कुछ, नाले मैं ते पैसे जमीन दे दिते ने, सोने दे मटके दे मैं दिते ही कोई नहीं, जड़ी चीज दे मैं पैसे नहीं दिते उहदा मैं किवें मालिक बन सकना वा। वो कहंदा सोने दा मटका तेरा है। वो कहंदा नहीं तेरा है कि ये सोना किन्ने नू तोला है? 5 लाख तो उत्ते ही होना, 5 लाख तो उत्ते दा तोला सोने दा मटका। वो कहंदा तेरा बनदा है, वो कहंदा तेरा बनदा है। इंज हुंदा फैसला बादियो जदों बंदा गंढ बन लवे, मैं हराम नहीं खाना, अपने बच्चों नू हराम नहीं खाना, उदों लड़ाइयां तेरे तेरे दियां होंदियां ने। कहंदा तेरा है, वो कहंदा नहीं तेरा है। लड़ी जांदे ने आपस अंदर, झगड़ा कीती जांदे ने आपस अंदर। इन्हीं दिनों एक तीजा बंदा आ गया, वो कहन लगा यार लड़ाई का दिए क्या दी गलों झगड़ते पै जे मैनू दसो ना। उन्होंने दोवां ने अपनी अपनी गल सुनाई। कहन लगा यार तुहाडा रौला मैं ना मुकावां। उन्हें आखा जी बिल्कुल साडा रौला मुकाओ। ते जे कोई अजकल दा हुंदा उन्हें कहना सी अखां बंद करो, है अखां बंद करा के ते फिर ते फिर झोला फिर तुहानू पता ही है हर शह ही गैब। अल्लाह 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 भाईजान गंढ बन लो, गंढ बन लो, हराम नहीं खाना, अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाना। उन्हें आखा यार मैं तुहाडा रौला मुकाना। उन्हें आखा जी बिल्कुल साडा रौला मुकाओ। उन्हें आखा तेरी औलाद विच कोई बेटा है? उन्हें आखा जी बिल्कुल है। तेरी औलाद कोई बेटी होनी? बिल्कुल है। दोवां दा आपस विच निकाह कर दो ते सोने दा भरिया होया मटका दोवां नूं दे दिओ। आए खरीदार बन के गए रिश्तेदार बन के। वीर जी जदों गंढा बनियां होवन फिर खरीदारियां रिश्तेदारियां विच बदल जांदियां ने, फिर गाहक हुंदे ने ते रिश्तेदार बन जांदे ने, फिर गाहक भरा बन जांदा है, फिर दोस्तियां रिश्तेदारियां विच बदल जांदियां ने। अल्लाह अल्लाह जदों गंढा ना बनियां होवन फिर सके भरा तो पैसे लैंदा है ते फिर भरा मगर मगर फिरदा है, सके चाचे तो पैसे लैंदा है फिर चाचा बेचारा मगर मगर फिरदा है, ताए तो पैसे लैंदा है फिर ताया बेचारा मगर मगर फिरदा है। जदों नियतां गंदियां होवन, जदों माल हड़प करन दा इरादा होवे, जदों खा जाण दा इरादा होवे, जदों अल्लाह दी मखलूक नूं जुल्म करन दा इरादा होवे फिर इंज हुंदा है। ते जदों गंढ बनी होई होवे फिर पैसे जाया नहीं हुंदे, फिर बंदे डोलदे कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। एक होर वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कीता, वो भी सुन लो लग दिया फिर गल मुकाइए। मेरी गल तुसां दे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने पुराने जमाने का एक बंदा ना वो कारोबार के सिलसिले च दूर, तजारत के सिलसिले च दूर गया, उत्थे उन्हें पैसों की वाहवा सारे की लोड़ पै गई, पैसे कोई नहीं। उन्हें आखो मैं वापस जावगा 2025-26 तो है नहीं भी गड्डी फड़े तो टुर जाए, जहाज का टिकट लै तो टुर जाए, तो पुराना जमाना हूँ की करा। आक थक उन्हें आख्या भी कोई हल भी तो किसी को पैसे उधारे मंगना, वो वादा करा भी फिलहाल दिन मुड़ जाएगा। इंज टुरया गया, सामने एक बंदा नजर आया, कह लगा भाई जान मैंने पैसों की जरूरत है, मैं बड़ी दूरों आया वहाँ, मैं ताजर बंदा वहाँ, पैसों की लोड़ पै गई है, वापस जावा फिर आवा टाइम बड़ा लग जाएगा, मेहरबानी करो मैंने पैसे दे दो, मैं वादा करना फलां दिन तुहाडे पैसे तुहानूं वापस कर देवांगा। बड़ा कमाल वाली गल है, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं जानदा ही नहीं तेनू तो कौन है, मैं किवें तेनू पैसे दे देवां। अल्लाह अल्लाह को बंदा इदा लैके आ जिहड़ा तेनू जानदा होवे, मैनू भी जानदा होवे। उन्हें आख्या अल्लाह दे बंदे आ, जे बंदा ही जानदा हुंदा ते मैं पैसे बंदे कोलों ना मंग लैंदा, मैनू बंदा कोई नहीं जानदा, मैं तां तेरे कोल पैसे मंगदा पिया। रह गई गल ज़मानत दी, पैसे तू मैनू दे दे ते मैं ज़ामन अल्लाह
نو بنا لینا وا اللہ پاک دی ذات نو ضامن بنانا وا یار ساڈے دل بڑے سخت ہو گئے نے یقین جانو میں بندیاں نو ویکھیا ہے 1 کلو مرود ویچن واسطے 5 جھوٹیاں قسماں چک جاندے نے ایک تھان کپڑے دا بیچنا تے پتہ نہیں کنے کنے جھوٹ بول جانے یارو اللہ پاک دا نا ایڈا ہی رہ گیا ہے نکیاں نکیاں گلاں تو اللہ پاک دے نام دیاں قسماں چک دیو جھوٹیاں قسماں چکی جاندے ہو اللہ پاک دی ذات تو ڈر کیوں نہیں لگدا جدوں گنڈا بنیاں گاون پھر بندے جھوٹیاں قسماں نہیں چک دے انہیں آکھا جی میں اللہ پاک دی ذات کو ضامن بنانا انہیں آکھا جی بالکل ٹھیک ہے جی ضامن رب دی ذات تے رولا ہو گیا ہے فلانے دن پیسے واپس کر دیو رکھ ٹھیک ہے پیسے دے دی تو استعمال کر لے وقت گزردا رہیا واپسی دا دن آیا انہیں جناب دیناراں والی تھیلی وچ پیسے پائے دینار پائے ایک دریاؤں آ رہی ہے دوجا پا رہی ہے انہیں دریا والی جناب کشتی دے کنارے تے آ کے بیٹھا ہے کشتی دے انتظار اندر کشتی جب بہنا وہاں اپنے پرا نو جا کے پیسے دینا وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھا ہے کشتی آئی کوئی نہیں جدے وچ بیٹھ کے پار جا کے اپنے بھائی نو پیسے پہنچاوے نبی پاک فرماندے نے بڑی دیر انتظار کردا رہیا کشتی نہیں آئی اللہ سونیا میں کیڑے پاسے جاواں ضامن تینوں بنایا ہے تے پیسے واپس کیویں کراں کشتی نہیں آ رہی ذہن اندر ایک خیال آیا ایک لکڑی لئی انہیں پاسوں سراغ کیتا وچ دیناراں والی تھیلی رکھی لکڑی نو بند کیتا نال خط لکھ کے رکھیا میرے سونیا ویرا میں تیرے وعدے دے مطابق تیرے پیسے پہنچا نہیں سکیا ایک طریقہ میں لگایا ہے جے پیسے پہنچ جان تے ٹھیک ہے نہ پہنچن گھبرائی نہ میں نوی رقم لے کے آ جاواں گا لکڑی نو چکیا تے دریا وچ رکھ دیتا ہے نبی پاک فرماندے نے لکڑی تیر دی جا رہی ہے جدوں تک نظر آتی رہی گلوتا رہا جدوں نظرہ تو جلو بھی واپس چلا گیا اللہ تیرے سپرد ادھر دوسرا بندہ انتظار اندر کھڑا ہے میرا پرا آئے گا آج دا وعدہ کیتا ہے پیسے لے کے آئے گا اللہ پاک نو ضامن بنایا ہے وہ بھی کھلوتا گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے آج اب تک نہیں آیا شامہ پہن دا وقت ہو گیا ہے دور ایک لکڑی تیر دی نظر آتی ہے چلو پیسے تے لبے کوئی نہیں اور لکڑی لے جانے ہیں کرے بالم دے کم آئے گی نبی پاک فرماتے نے لکڑی نو چک دے اپنے کندیاں تے رکھ دے تے اپنے گھر لے جاندا ہے گھر لے جا کے کلہاڑا ماریا دینار چھن چھن کر کے ویڑے وچ گلر گئے نال ایک خط نکلیا میرے سونیا ویرا میں تیرے پیسے ضرور پہنچانے دن لیکن میں کراں کہ مینوں کشتی نہیں ملی جے وچ بیٹھ کے میں تیرے پیسے تیرے تک لے کے آواں ایک طریقہ لگایا ہے مل جام تے ٹھیک ہے نہ ملن تے گھبرانا نہیں میں نوی رقم لے کے آ جاواں گا انہیں خط بھی رکھ لیا پیسے بھی رکھ لے اور فیصلہ بادیوں میں تاڑی کلو پوچھنا وا انہوں پیسے مل گئے نے انہوں پتہ نہیں 2026 نہیں جو وائس میسج ہو جائے کال ہو جائے انہیں نکا جا کام کرے وہ نوی رقم لے کے آئے گا جنہیں کونے خط میں چلے خریدتا ہے وہ چپ کر کے جو نوی رقم لے کے آئے یہ چپ کر کے کھڑا رہے کوئی گل نہ کرے انہوں ڈبل پیسے لب دینے کہ نہیں لب دے چپ رہنا ڈبل لب دینے لیکن انجھوں نے نہیں کرنا کیونکہ گنڈ بنی ہوئی ہے حرام نہیں کھانا اپنے بچیاں نو نہیں کھلانا نبی پاک فرماندے نے پیسے رکھ لے انہوں جدو موقع ملیا انہیں پھر پیسے بڑھائے کشتی وچ بیٹھا دریا تو پار آیا اپنے پرا دے دروازے دے پہنچیا آکے دروازہ کھٹکھٹایا وہ باہر آیا ہاتھ بن کے گلو گیا یار میں اللہ آپ تے معاف کر دے میں تیرے وعدے دے مطابق پیسے نہیں پہنچا سکیا میں بڑا مجبور سا کشتی نہیں ملی ایک گلا کیتی جاندا ہے وہ مسکرائی جاندا ہے کہندا یار تو مسکراندا کا تو پیا ہے انہیں آکھا یار تو ساری گلاں چھڑ دے بس نکی جی گل مینوں دس نا تو ضامن کینوں بنایا ہے انہیں آکھا یار ضامن تے اللہ دی ذات نو بنایا ہے انہیں آکھا جس رب نو تو ضامن بنایا ہے اس رب نے تیرے پیسے وعدے دے مطابق میرے تک پہنچا چھڑے نے اللہ میں قربان جاواں ویر جی گنڈ بنی ہوئی ہوئے گھنڈ بنی ہوئی ہوئے تے پھر کدو ایمان پھر دائے سونے دیاں مٹکیاں تو کدو ایمان پھر دائے دینارہ دیاں تھیلیاں تو تے جدو گھنڈ نہ بنی ہوئے بندہ عمدہ جلسہ سننے جاندہ باٹا دی جتی چک کے لے جاندہ ہے گھنڈ بنو کہ اللہ پاک دی ذات نے حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حقیدہ بنا لو نظریہ بنا لو اے جنہیں مرضی کٹھے کر لو لبنا ہوئی ہے جڑا مقدر دائے جن مرضی سجا لے
گھر شیشے دے بنا لے جن مرضی سجا لے آخری پیغام جن مرضی سجا لے گھر شیشے دے بنا لے سونے چاندی دے لوا لے پاویں گیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہیٹ بندیا قابو نفس تے پاویں ویکھیں لٹیا نہ جاویں قابو نفس تے پاویں ویکھیں لٹیا نہ جاویں میں ویلا نہ گواویں پھر نہ پچھتاویں میں ویلا نہ گواویں پھر نہ پچھتاویں او جدو چڑیاں نے چگ لینے کھیت بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہٹ بندیا جانا ایک دن مٹیاں دے ہٹ بندیا اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين جامعہ مسجد ابو بکر کی لکھا ابو صدیق اکبر اسلام نگر محلہ 27ویں رات کو پروگرام ہو رہا ہے جس کے اندر مولانا اچھا اسلام نگر مولانا عثمان اسلم صاحب مولانا محمود الحسن صاحب مولانا آصف نذیر صاحب مولانا احمد حسن صاحب مولانا میں صاحب لیا ٹائم اچھا میں بھی ہے گا بھائی تھے درس قرآن انشاءاللہ جاری رہے گا باب کے لیے زہری کا انتظام ہوگا ہاں میں سنا انشاءاللہ وہ بھی سنا اب بھائی ساتھی اٹھ کے نہ جایا جے تانوں بہن دا بڑا فائدہ ہوئے گا اس لیے کوئی بندہ جاوے نہ ادھر مینوں بزرگاں نے آکھیا بھی سورہ فرقان دی آیات پڑھنیاں نے ادھر میرے بھائی جان نے آکھیا بھی رمضان دے جڑے ڈبہ پیک شعر نے وہ پڑھنا ہے وہ میں انشاءاللہ پڑھ دینا نہیں جی میں گھر بھی جانا جی میرے ٹھیک ہے لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے بہت پیارا اللہ کو روزہ دار لگتا ہے بہت پیارا اللہ کو روزہ دار اس کے لیے خدا کی رحمت ہے بے شمار لگتا ہے بہت پیارا اللہ کو روزہ دار اس کے لیے خدا کی رحمت ہے بے شمار اللہ پاک فرما دے اور روزہ میرے لیے ہے جنت بھی میں ہی دوں گا تو میری طرف بڑا ہے میں تیری طرف بڑھوں گا اور روزہ میرے لیے ہے جنت بھی میں ہی دوں گا تو میری طرف بڑا ہے میں تیری طرف بڑھوں گا جنت میں دوں گا اپنا جنت میں دوں گا اپنا دیدار بار بار جنت میں دوں گا اپنا دیدار بار بار اس کے لیے خدا کی رحمت ہے بے شمار لگتا ہے بہت پیارا اللہ کو روزہ دار اس کے لیے خدا کی رحمت ہے بے شمار بزرگا قرآن پاک دا کیا میں دو آیات پڑھ لوں وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ پاک بھی تن برکت دی جزائے خیر عطا فرمائے. ہن بس جی بیٹھ وقت ہے کی ہے کی چلو یار جنی دیر تک تسی کھیر کھاندے پے ہو نا کھیر ہی ہے کسٹرڈ اسی پائی مولوی سانو کھیر ہی یاد ہونی چلو جن دیر تک تسی کھاندے جو میں تانوں سنا دے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بٹک جائیں گے. دعا کر لو جی بیمار آواز سے اللہ پاک. تسی بھی کچھ دسیا سی کی دسیا سی میں کہ یار آج کوئی ناراض نہ ہوئے میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا نت کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چا کر میری بخشش چا کر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں. دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں میرے دل دیے خواہش ہے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے پلاوے ساقی جام مسدی میں پی پی کے
گل ہے میری کہ میں مولا دے گر جاواں یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک یا اللہ یا ساڈے محترم بھائی عبد الخالق صاحب انہاں دے چھوٹے بھائی عبد سمی 3 مہینے پہلے فوت ہو گئی دعا کر اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اے چھوٹا ابراہیم مدنی چھوٹا مدنی اللہ پاک دعا کر اللہ پاک اے بچے نو صحت دے اور انہوں عالم بعمل بنائے اے ساڈے بھائی جان نے سبحان اللہ لوکی پترہ دی دعا کرانے نے کہنے اللہ میں تھی دے وے یا اللہ ساڈے ویر نو بیٹی عطا فرما اللہ دے مقدر چنگے بنا اللہ تیرانی عطا فرما یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا اللہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی ساڑھیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں در اسپتالاں در اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما اللہ جی تو بڑا غفور رحیم ہے یا اللہ جنہ جنہ دعا دیاں درخواستاں کیتیاں اللہ جید نیک تمنا حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ جتنے مسلمان موحدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما درجات بلند فرما قبراں ٹھنڈیاں فرما یا اللہ ساڈے بھائی جانوں نے ایک صالحہ بیٹی عطا فرما اللہ جنہاں کو اولاد نہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہوں نے اولاد دیتی ہے تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پردج بیٹھیاں میری ماما بہنہ ندانا سننا سنانا قبول فرما اللہ کو میری بہن پریشان آئیے پریشانیاں دور فرما اللہ کو دکھی دل لے کے آئیے دکھ دور فرما اللہ کو اولاد دیاں نہ فرمانیاں تو پریشان ہے اللہ اولاد نو فرما بردار بنا یا اللہ اس مسجد میں دے خطیب نو امام نو مامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑے آج دے میزبان نو کھانا پکان والے ساڑے بھائی نو اللہ پاک برکت عطا فرما جزائے خیر عطا فرما دنیا آخرت بہتر فرما ساڑے محترم بھائی زید صاحب بھائی دوبیر صاحب بھائی مہر صاحب اللہ انہوں نے والد صاحب دی قبر جنت دا باغ بنا اللہ انہوں نے گھر وچ رحمتاں برکتاں دا نزول فرما گھر دے تمام افراد معاصرین دے حسد تو شریران دے شر تو عصیب تو جادو تو نے نظر بد تو محفوظ فرما مولا کریم جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کوتاہی رہ گیا اپنی رحمت نال درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین